بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم چترہاری سانپ کا مذاق کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تھر پار کر کے صحرا سے اس شخص کا قصہ جسے ایک چترہاری سانپ نے اپنے اشاروں پر نچا دیا۔ رات کے اندھیرے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے گاڑی سڑک کنارے روکی۔ میں 3 گھنٹے سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا اور ابھی 7-8 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ میں نے گاڑی کا انجن بند کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ آج چاند کی 14 تاریخ تھی۔ ہر سو ایک رومانی سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اجالا اتنا تھا کہ ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنا سفر کوٹ، جسے اب عمر کوٹ کہا جاتا ہے، وہاں سے شروع کیا تھا۔ میری منزل کراچی شہر تھی۔ میں رہنے والا تو عمر کوٹ کا ہوں، مگر نوکری کے سلسلے میں میں نے کراچی میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ میرے والدین اور خاندان کے دیگر افراد عمر کوٹ میں ہی رہائش پذیر ہیں، لہٰذا ہر ہفتہ 15 دن میں میرا کراچی سے عمر کوٹ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس وقت بھی میں 2 دن عمر کوٹ میں گزار کر کراچی جا رہا تھا۔ میں عمر کوٹ سے نکل کر تھر پار کر کے عظیم صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی سے اتر کر چند لمبی لمبی سانسیں لی اور اپنے چاروں اطراف نظریں دوڑائی۔ دور دور تک ہولناک سناٹا تھا۔ کہیں آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کہیں کہیں کوئی درخت سڑک کنارے نظر آتا۔ ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔ یہی ہوا دن کے وقت گرم اور جان لیوا ہوتی ہے۔ ریگستان کا یہ فائدہ ہے کہ وہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تیز ہوا ریت پر دلکش نقش نگار بنا رہی تھی۔ میں نے سڑک کنارے بیٹھ کر اپنی انگلیاں ریت میں ڈالی تو ٹھنڈک کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں بے شک کراچی میں رہتا تھا، مگر ہوں تو اس عظیم ریت ماہ ساگر کا بیٹا۔ میرے خون میں یہاں کی خوشبو رچی بسی ہے۔ کچھ دیر میں ریت میں انگلیاں ڈالے بیٹھا رہا، پھر میں نے اٹھ کر گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا لی۔ پانی پی کر میں دوبارہ گاڑی میں جا بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ ابھی میں گیئر ڈال کر گاڑی آگے بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ میری نظر سامنے سڑک پر پڑی۔ میری گاڑی سے 30-32 گز کے فاصلے پر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ میں سانپ کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ چترہاری سانپ تھا۔ اس کی کھال چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی اور سنہری مائل مٹیالی جلد پر پڑے سیاہ دبے اسے مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ چترہاری سانپ کو دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں اپنی گاڑی میں ساکت بیٹھا رہ گیا۔ چترہاری سانپ سندھ کے ریگستان کا خطرناک ترین سانپ ہے۔ یہ سانپ انتہائی زہریلا ہوتا ہے۔ اس کی نسل تقریباً کم ہو چکی ہے۔ چترہاری سانپ کو دیکھتے ہی مجھے اپنے عزیز دوست رضا کا خیال آیا۔ رضا میرا سب سے اچھا دوست ہے، بلکہ میرا اور اس کا بھائیوں والا معاملہ ہے۔ رضا کراچی کے ایک لیبارٹری میں کام کرتا ہے اور سانپ کے زہر پر تحقیق کر رہا ہے۔ رضا کا خیال آتے ہی بے اختیار میرا دل چاہا کہ میں اس سانپ کو پکڑ لوں اور رضا کو گفٹ کر دوں۔ یقیناً رضا ایسا تحفہ پا کر بہت خوش ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے حواس بحال کیے اور ڈیش بورڈ سے اپنا 32 بور کا ریوالور نکالا اور آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ سانپ اسی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کی 2 شاخہ زبان بار بار منہ سے باہر آ رہی تھی۔ وہ شاید شکار پر حملہ کرنے والا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے درخت کے نیچے 2 موٹے تازے چوہے بیٹھے تھے۔ سانپ انہیں شکار کرنا چاہتا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ سانپ نے اب تک مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنا ریوالور سیدھا کیا اور سانپ کے سر کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ ٹھیک اسی وقت سانپ نے بھی چوہوں پر چھلانگ لگائی، مگر ریوالور سے نکلی گولی کی رفتار سانپ کی رفتار سے بہت تیز تھی۔ سانپ گولی کھا کر زمین پر گر پڑا اور بے سوت ہو گیا۔ میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچا۔ گولی چلنے کی آواز سناٹے میں دور تک گئی۔ مجھے ڈر تھا کہیں گولی چلنے کی آواز سن کر پولیس کی کوئی گاڑی ادھر نہ آ جائے، کیونکہ چترہاری سانپ کا شکار قانوناً ممنوع ہے۔ لہٰذا میں نے جلدی سے ایک لکڑی کی مدد سے سانپ کے مردہ جسم کو اٹھایا اور اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈالا
اور جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ گاڑی کے اندر مدھم روشنی میں سانپ کا چمکدار جسم بہت خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے دھیمے سروں میں گنگنانا شروع کر دیا۔ میں تصور کی آنکھ سے رضا کو دیکھ رہا تھا، جو چترہاری سانپ کو پا کر بے حد خوش ہوتا تھا۔ اسی وقت گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ شاید سڑک پر کوئی گڑھا تھا جس میں گاڑی کا ٹائر چلا گیا تھا۔ گاڑی کے جھٹکے کے ساتھ ہی نہ جانے کیسے پچھلی سیٹ پر رکھا سانپ اچھل کر میری گردن سے لپٹ گیا۔ میرے منہ سے ایک تیز چیخ نکل گئی اور میں نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل سے ہٹائے اور سانپ کو اپنی گردن سے الگ کر کے پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ اسٹیئرنگ وہیل چھوٹنے کی وجہ سے گاڑی سڑک پر لہرا گئی اور سڑک سے اتر کر ریت میں گھس گئی اور ایک جھٹکا کھا کر گاڑی بند ہو گئی۔ میں جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اپنی سانسیں بحال کی۔ پھر میں نے پانی کی بوتل نکالی اور پانی پیا تاکہ اپنے حواس بحال کر سکوں۔ تھوڑی دیر میں میں نے اپنے خوف پر قابو پایا۔ پھر میں نے سانپ کو ہلا جلا کر دیکھا، مگر سانپ ساکت پڑا تھا۔ اس میں زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاید گاڑی کو لگنے والے جھٹکے کی وجہ سے سانپ اچھل کر میرے اوپر آ گیا تھا۔ میں نے سوچا اور دوبارہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے اسے سڑک پر لایا اور اپنا سفر شروع کیا۔ مگر اب میرے اندر اس اعتماد کا کہیں پتہ نہیں تھا جو سفر شروع کرتے وقت مجھ میں تھا۔ گاڑی اپنا سفر طے کر رہی تھی، رات بیتتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک پٹرول پمپ پر رک کر پٹرول بھروایا اور اپنا سفر طے کرنے لگا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ اب میرا سفر ٹھٹھا میں جاری تھا۔ ٹھٹھا کے بعد کراچی تھا۔ میں گنگناتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ سانپ کا خوف میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ میں دھیمے سروں میں ایک مشہور گانا گنگنا رہا تھا۔ اسی وقت میری نظر پیچھے سیٹ پر پڑی۔ سیٹ میں جو منظر مجھے نظر آیا وہ مجھے دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ خون میری رگوں میں جمنے لگا، میرے ہونٹ نیم انداز میں کھل گئے، میری آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئی۔ سیٹ میں منظر ہی اتنا خوفناک تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم کی اور آہستہ آہستہ گردن گھما کر دیکھا۔ سانپ پچھلی سیٹ پر گردن اٹھائے بیٹھا تھا۔ اس کی 2 شاخہ زبان بار بار باہر نکل رہی تھی۔ اس کا منہ اس کے اپنے خون سے سرخ ہو رہا تھا جس پر جا بجا ریت لگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھی۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے گاڑی روکنی چاہی مگر اسی وقت سانپ نے تیزی سے اپنی جگہ تبدیل کی اور میرے سامنے اسٹیئرنگ وہیل سے ذرا اوپر آ کر بیٹھ گیا، گویا حکم دے رہا ہو کہ گاڑی چلاتے رہو۔ خوف اور ڈر کیا ہوتا ہے مجھے آج احساس ہو رہا تھا۔ موت میرے سامنے سانپ کی صورت میں بیٹھی تھی۔ سانپ کی زبان بار بار منہ سے باہر آ کر مجھے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ چترہاری سانپ کا کانٹا تو پانی بھی نہیں مانگتا۔ میں دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے سانپ کے شکار کا سوچا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مردہ سانپ زندہ کیسے ہو گیا۔ اسی وقت گاڑی کسی ابھری ہوئی جگہ سے گزری اور گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ جھٹکا سانپ کو انتہائی ناگوار گزرا اور اس نے گسیلی نظروں سے مجھے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا۔ مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ آہستہ آہستہ ڈیش بورڈ کی جانب بڑھنے لگا جہاں میرا ریوالور رکھا تھا، مگر شاید سانپ نے میرا ارادہ بانپ لیا۔ اس نے فوری طور پر اپنی جگہ تبدیل کی اور وہ ڈیش بورڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے منہ سے ایک ٹھنڈی سانس نکلی اور میں نے سارا دھیان گاڑی چلانے پر لگا دیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر سانپ نے مجھے ابھی تک ڈسا کیوں نہیں، کیونکہ چترہاری سانپ کی فطرت ہے کہ وہ شکار کو زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ یا اللہ تو ہی کوئی اسباب بنا، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور اپنے بازو پر بندے امام زامن کو محسوس کیا جو سفر شروع کرنے سے پہلے اماں جان نے دعائیں پڑھتے ہوئے باندھا تھا۔ میری گاڑی آہستہ آہستہ ٹھٹھا شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ ٹھٹھا شہر کے باسی اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے تھے مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سانپ میری برابر والی سیٹ پر آ چکا تھا اور وہاں بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔
اس کے دو شاخ زبان بار بار اس کے منہ سے باہر نکل رہی تھی۔ شاید وہ مجھے خوف زدہ کر کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی وقت گاڑی کے قریب سے ایک ٹرک گزرا جس نے تیز ہارن بجایا۔ ہارن کی تیز آواز سن کر سانپ کے جسم میں لرزہ سا پیدا ہوا اور اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا گویا یہ قصور بھی میں نے کیا ہو۔ اچانک سانپ کی دل میں کیا سمائی کہ وہ اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا۔ اس کا منہ میرے چہرے کے انتہائی قریب آ گیا۔ اس کی گرم گرم سانسیں میرے چہرے کو جھلسانے لگی۔ میرا خون رگوں میں خشک ہونے لگا۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میرا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ آج کی رات میری آخری رات ہو سکتی ہے۔ مجھے اماں جان اور ابا جان کا خیال آ رہا تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اماں جان کا کیا حال ہوگا، اور ابا جان، گویا ابا جان سخت گیر ہیں۔ وہ مجھ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں۔ آخر میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ یا اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ میں نے صدقے دل سے دعا مانگی۔ میرے حلق میں کچھ پھنسنے لگا اور پھر خود بخود میرے آنسو بہہ نکلے۔ سانپ میرے چہرے کے بہت قریب تھا۔ اس کی دو شاخہ زبان میرے گالوں کو چھو رہی تھی۔ اچانک سانپ کے دل میں کیا سمائی کہ وہ دوبارہ اپنی پرانی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور وہیں سے مجھے گورنے لگا۔ ٹھٹھا شہر پیچھے رہ گیا۔ اب میں گہارو شہر سے گزر رہا تھا، بس کراچی آنے والا تھا۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ مجھے معلوم تھا کہ رضا صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہے، لہٰذا کراچی شہر میں داخل ہوتے ہی میں نے گاڑی کا رخ ماڈل کالونی کی جانب موڑ دیا جہاں رضا کا بنگلہ تھا۔ مسجد سے فجر کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اجالا اتنا ہو گیا تھا کہ اب ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ سانپ میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں میرے اوپر جمی تھی۔ میں نے رضا کے بنگلے کے سامنے پہنچ کر گاڑی روکی اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر سانپ نے میرے ارادے کو بھانپ لیا اور ایک زور کی پھنکار ماری۔ میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ پھر میں نے اپنا دوسرا ہاتھ آہستہ سے اسٹیئرنگ وہیل سے ہٹا کر ہارن تک لایا اور ہارن بجا دیا۔ ہارن کی تیز آواز چاروں طرف پھیل گئی۔ ہارن کی تیز آواز سن کر سانپ نے نہایت ناگواری سے میری جانب دیکھا، مگر میں نے پرواہ نہ کی اور دوسری بار بھی ہارن بجا دیا۔ تھوڑی دیر میں رضا آنکھیں ملتا ہوا بالکونی میں آیا۔ میری گاڑی دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے چیخ کر کچھ کہا جو میں نہ سن سکا۔ تھوڑی دیر بعد رضا بنگلے سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ وہ میری گاڑی کے پاس آتے ہوئے بولا، کیا پیروں میں مہندی لگی ہوئی ہے جو گاڑی سے نیچے نہیں اتر رہے ہو؟ جملہ مکمل کرتے ہی رضا کی نظر سانپ پر پڑی۔ وہ فوراً صورتحال کی سنگینی کو سمجھ گیا اور بڑی تیزی سے الٹے قدموں واپس بنگلے کی جانب دوڑ گیا۔ میں نے کن آنکھوں سے سانپ کی جانب دیکھا، وہ بار بار پھنکار کر مجھے ڈرا رہا تھا۔ اسی وقت رضا اپنے بنگلے سے باہر آتا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سپرے کرنے والی مشین تھی۔ وہ گاڑی کی دوسری جانب کی کھڑکی پر آیا جہاں سانپ بیٹھا تھا۔ پھر اس نے اپنی ناک پکڑ کر مجھے اشارہ کیا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ مجھے سانس روکنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس اپنے پھیپھڑوں میں بھری اور سانس روک لی۔ میرے سانس روکنے کے بعد رضا نے سپرے مشین کا رخ سانپ کی جانب کیا اور مشین کا بٹن دبا دیا۔ سپرے مشین میں شاید بے ہوشی کی دوا تھی۔ سانپ پر جیسے ہی سپرے کی فوار پڑی وہ اچھلا اور اس نے مجھے ڈسنے کی کوشش کی، مگر میں نے چیختے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی۔ سانپ میرے پیروں سے لپٹتا ہوا گاڑی سے باہر آ گرا۔ میں نے اسے اپنے پیروں سے جھٹکا اور دور جا کھڑا ہوا۔ ارے گھبراؤ نہیں، یہ بے ہوش ہو گیا ہے، رضا نے کہا اور اس نے سانپ کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح اٹھا لیا جیسے وہ ربڑ کا بنا ہوا ہو۔ میں نے گاڑی لاک کی اور رضا کے ساتھ اس کے بنگلے میں داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم تک پہنچتے میں نے مختصر رضا کو رات بھر کی کہانی سنا دی۔ رضا سانپ کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا جسے وہ لیبارٹری کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ ملازم میرے سامنے چائے رکھ گیا تھا۔ میں چائے کی شدید طلب محسوس کر رہا تھا، لہٰذا میں چائے پینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد رضا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی سانپ تھا جس نے رات بھر میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ سانپ اب ہوش میں تھا۔ رضا نے سانپ میرے اوپر اچھالتے ہوئے کہا، یہ بالکل فضول سانپ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے سانپ سے بچتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم نے اسے جو گولی ماری تھی اس نے اس سانپ کے زہریلے دانت ہی اڑا دیے تھے، رضا نے جواب دیا۔
یہ کیسے ممکن ہے؟ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ ایسے ممکن ہے کہ شکار کے وقت چترہاری سانپ اپنے دونوں زہریلے دانت باہر کی جانب نکالتا ہے تاکہ شکار کو ڈس سکے۔ جب تم نے اسے گولی ماری تو یہ شکار کر رہا تھا، اور وہ جیسے ہی اس نے شکار کرنے کے لیے اپنے زہریلے دانت باہر نکالے، تم نے گولی چلا دی اور گولی نے اس کے دونوں زہریلے دانت ختم کر دیے، اسی لیے یہ تمہیں ڈس نہیں سکا، اور تم رات بھر ایک بے بس سانپ سے ڈرتے رہے جو کسی کو ڈسنے کے قابل نہیں تھا۔ رضا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ رضا کی بات سن کر میرے منہ سے ایک ٹھنڈی سانس نکل گئی اور میں نے پلٹ کر سانپ کو دیکھا۔ سانپ کلین پر اپنا دھڑ اوپر کیے مجھے گھور رہا تھا۔ بے اختیار میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔